برکات نے نا شراب پینے کے متعلق بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے۔ یار ایمان ہے بندے کے دل میں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے۔ میں ایمان کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا رہا ہوں آپ کو، کبھی آپ نے ترجمہ پڑھے نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، موت پر ایمان، بعد سے بعد الموت آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان۔ یہ ساری ہے نا ایمان ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایمان کی یہ ساری شاخیں ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شرابی شراب پیتا ہے، ایک شرابی شراب پینے والا شراب پیتا ہے نا، تو یہ ایسی نامراد چیز ہے شراب کے، اس کے پینے والے کا جو ایمان ہے وہ ایمان کامل نہیں رہتا، اس کا ایمان کامل نہیں رہتا، کہ جب اس نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا، اس کے حکم کا انکار کر دیا، اس نے تو روکا ہے کہ نہیں پینا اور یہ پی رہا ہے، تو پھر ایمان کامل نہ رہا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے نا تو اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ ایک چور جب چوری کرتا ہے، ایک چور جب چوری کرتا ہے تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ مانا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا تو رزق حلال کماتا، حلال طریقے سے کماتا اس کو، مگر اس نے وہ چوری کرنا شروع کر دی، حلال کو چھوڑ دیا، حرام کی طرف چلا گیا۔ تو فرمایا جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ ایک زانی کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی لعنت ہے یہ زنا کرنا، اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک زانی جب معاذ اللہ استغفر اللہ جب اس حالت میں ہوتا ہے، زنا کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں یار؟ کبھی ہم نے سوچا اس بات پر؟ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم نافرمانی کو نافرمانی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم وقت گزارنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، شادی کا موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے اور جناب کوئی اللہ نے موقع ایسا دے دیا ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان کو سے نکل جا رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کامل نہیں رہتا۔ بھائی میرے، یہ لعنت چھوڑنی پڑے گی، یہ لعنت چھوڑنی پڑے گی۔ سنیے، آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے اور نشہ آور ہو، تو فرمایا وہ نشہ آور چیز تو وہ حرام ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا۔ سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نشہ آور چیز کو لائک یہ شراب وغیرہ کو پیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی 40 دن کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ کتنے دن کی فرمایا؟ 40 دن کی نماز اس کی ناقص ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ ذرا ہوش کرے نا، جو وقت گزارنے کے لیے اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اور جناب کوئی کسی محفل کی جناب وہ اپنی شو جب دکھانے کے لیے، جناب محفل میں ہم بڑے ہیں، جناب جی ہم یہ اتنی بڑی محفل کر دی اور اتنا بڑا شور شرابہ کر دیا، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنا آپ کو بڑا کرنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن کی نماز اس کی ناقص ہو جاتی ہے۔ پھر اگر فرمایا اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، مگر فرمایا جب پھر وہ نافرمانی کرے گا اور پھر وہ جا کے شراب پیے گا اور شراب کی جناب وہ عادت بنا لے گا، تو پھر جناب اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا کہ وہ اس کو دوزخیوں کی پیپ پلائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں جو دوزخی ہوں گے ان کے جسم سے نکلنے والا ریشہ اور پیپ اور جو مواد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اس بندے کو پلائے۔ کیا اللہ رب العزت کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، اس کو سنن ابی داؤد نے روایت فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات برکات کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات برکات نے باقاعدہ کاؤنٹنگ کی اور گنتی کر کے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے نام لے لے کر ارشاد فرمایا
کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ شراب پینے والے پر، خمر پینے والے پر لعنت فرمائی اللہ رب العزت نے، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اس کے خریدنے والے پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ خمر کو تیار کرنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، اس کو لادنے والے پر، اور جس کے پاس لاد کر لائی جائے، ان سب پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا رہ گیا یار؟ اس لیے دوستان محترم، اس لعنت کو بھول جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میرا پیغام یہی ہے، جہاں تک پہنچے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت پر وہ وقت آئے گا، اور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا، ریشم، خمر اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، حالانکہ یہ سارے منع ہیں، اسلام میں حرام ہیں، یہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام نے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے ہی خبر ارشاد فرما دی تھی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو حلال سمجھیں گے، ان سے پرہیز نہیں کریں گے، ان سے رکیں گے نہیں، اس کو چھوڑیں گے نہیں، آلات موسیقی کو حلال جانیں گے، خمر کو حلال جانیں گے، اور فرمایا ریشم کو حلال جانیں گے، اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ وہ لوگ جو زنا، شراب، آلات موسیقی ان کو حلال سمجھیں گے، اللہ رب العزت کی ذات برکات ان کے چہروں کو مسخ کر کے قیامت کے دن بندر اور خنزیر بنا دے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔